یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے گلگت میں وہ رہا ہے سسٹینیبل پیس کا. یہ فلیگ مارچ جو ہے وہ اگر ہم پہلے کرتے، جب تک آپ کے گھر میں امن نہ ہو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا. ناظرین، گلگت بلتستان میں ایک عرصے سے امن، محبت، بھائی چارے کی فضا قائم رہی اور پھر اچانک ایک چھوٹے سے واقعے نے اس علاقے کے حالات کو ناخوشگواری کی طرف وہ لے کے گیا. اب ان حالات کے حوالے سے پھر جو کردار ادا کیا حکومت کی سطح پہ، علماء کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کس طرح کا رسپانس آیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سابق وفاقی ممبر معدنیات برائے وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پروفیسر اجمل حسین. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اجمل صاحب. بہت شکریہ. اجمل صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے جو اتنے خوبصورت پیارے حالات تھے، اس زمن میں اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو اس طرح کے امن کے جو حالات ہیں وہ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے چینل کا. دیکھیں، پچھلے 6-7 سالوں سے گلگت میں ایک پیس کا انوائرمنٹ تھا اور بیچ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا نلتر کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 90s کے دور میں جب یہ کلیشز سٹارٹ ہوئے تھے اس ٹائم پہ ہی کچھ ایسی اسٹریٹجیز، حکمت عملی کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو، اداروں کو، کمیونٹی کو، پلس آپ کے کمیٹیز ہیں. سو فار سو لانگ انفیکٹ کمیونٹیز جو ہیں اور آپ کے مختلف جو این جی اوز ہیں لوکل، وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے گلگت میں وہ رہا ہے سسٹینیبل پیس کا. سسٹینیبل پیس کے لیے جب تک آپ کمیونٹی سے انگیجمنٹ نہیں کریں گے، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز، خاص طور پر گلگت سٹی کے اندر جب بھی کوئی سیکٹیرین کلیشز سٹارٹ ہوئے ہیں 80 سے 90% وہ اس کا اوریجن گلگت سٹی ہی رہ چکا ہے اور سفر بھی گلگت سٹی کے لوگ ہی کرتے ہیں. تو اس میں بیسک جو شیئر کرنے والی چیز ہے، جو عوام سے بھی اور پلس گورنمنٹ سے بھی اور ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جب بھی اگر ایک پیس کا انوائرمنٹ چلے تو آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیس جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ نے امن قائم کرنے کے لیے ایک سسٹینیبل میکینزم کو ڈیولپ کرنا ہے. اس میکینزم کے اندر اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اس وقت گلگت سٹی بلکہ جی بی میں انتہائی ضروری ہے کہ ایک ادارے کو اسٹیبلش کرنا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کس طرح کا ادارہ؟ ایک ایسا ادارہ، اس کو جو مرضی نام دے دے، ڈپارٹمنٹ آف پیس اینڈ پراسپیرٹی. ان کا کام ہی وہاں پہ ایسے ہائرنگ ہو، اس میں باعث بھی نہ ہو، ایسی ہائرنگ ہو وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ گلگت سٹی کے اندر، یہی سٹی کی ہم بات کرتے ہیں، کشروڈ، مجنی محلہ، نگرل، سونی کوٹ، جٹیال، اولڈ پولو گراؤنڈ، مجنی محلہ، ڈمیال، یہ امپھری، یہ سارے سینٹرل سٹی کے اندر آتے ہیں. آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی کوارڈینیشن لیزون کرے گا. وہ ڈپارٹمنٹ کن سے، یہ جو سینٹرل سٹی کے جو ہمارے علاقے ہیں ان سے لیزون کرے گا، لیزون کر کے وہاں سے. اور ایک میں بات آپ کو ذرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن جب بھی ہم پیس کمیٹیز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 70 سال سے 60 سال سے زیادہ ایج کے بندے آ جاتے ہیں. وہی 60 سال والا بندہ، 70 سال والا بندہ تسبیح کے علاوہ وہ کیا سوچے گا؟ وقت کی شدت سے اس وقت جو ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو. ٹھیک ہے، لیکن ینگ جنریشن تو بالکل ہوتی، لیکن 60 سال کا بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اجمل صاحب، کیونکہ ظاہر ہے گھر کا بڑا جو ہے وہ 60 سال کا ہوتا تو بچے اس کی بات مانتے ہیں. بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ان کی ایک سپرویژن ہونی چاہیے. ٹھیک.
ان کی ایک کمیٹی، بڑوں کی الگ کمیٹی، اور اس کے بعد یہ جو ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ بہت ہی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سسٹینیبل پیس جو ہے ڈپارٹمنٹ کے بغیر یہ جو کمیٹیز بن رہی ہے پیسفل کمیٹیز، یہ اگر مینٹین کریں گی تو یہ ہمارے خواب خیال میں ہے. صحیح. اور میں ایک امپورٹنٹ بات یہاں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو ڈپارٹمنٹ بنے گا یہ ڈپارٹمنٹ والنٹری بیس پہ جتنے بھی میں نے محلے آپ کو کاؤنٹ کیے وہاں سے ینگ جنریشن کی سیگمنٹ بنائے. 20 سے 35 سال کے بیچ میں جو افراد ہیں 8-10 بندے کشروڑ سے نکالے، 8-10 بندے نگرل سے، مجنی مالا، کھومر، جتنے بھی جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان سے نکالے، اور ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ کی سپرویژن میں ان کی میٹنگز ہوں. اور پلس سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہماری عورتوں کا رول ہے. اسی طرح ہی سیگمنٹیشن بنائی جائے عورتوں کا بھی، اس میں ہماری پڑھی لکھی ینگ جو خواتین ہیں ان کی بھی سیگمنٹیشن ہو، اور ٹائم ٹو ٹائم کبھی کوئی پروگرام آرگنائز کرے، ایونٹ مینجمنٹ کی طرف چلے جائیں. کبھی کشروڑ میں پروگرام ہو اس میں نگرل کے ہماری جو عورتیں ہیں ان کو بلایا جائے، کبھی امپھری سے بلائیں، کبھی سونی کوٹ سے بلائیں. جب تک آپ کی کمیونٹی انگیجمنٹ نہیں ہوگی آپ سسٹینیبل پیس. صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پائیدار امن کے لیے کمیونٹی انگیجمنٹ ضروری ہے، اور اس میں نوجوانوں کو اور خواتین کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے ان کے پروگرام. اس کی مثال ایسا نہ کرنے سے، دیکھیں ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، بڑا پیس تھا، اچانک سے یادگار محلہ میں ایک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کہاں گیا وہ پیس. ٹھیک ہے. ایسے حالات سے بچنے کے لیے آپ کو پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، پرو ایکٹیو اسٹریٹجیز کی طرف جانا پڑے گا. تو آپ نے پیس کمیٹیز کے رول کے بارے میں بھی بتایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ علماء کا کس طرح کا رول دیکھتے ہیں، جو آج کل تو ہم بڑا ان کا پازیٹیو رول دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہی پازیٹیو رول، اگر میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ان حالات سے بے گناہ لاشیں گرنے سے اتنے زخمی ہو گئے، ان سے پہلے سے اگر وہ پرویکٹیو تو یہی ہوتی ہے، پہلے سے وہ اس پہ ورک کرے، ہوم ورک کرے، گورنمنٹ کے ساتھ ان کی لیزون ہو، ان سے بتائیں کہ محرم جیسے ٹائم پہ ایک وہ بھی ہو رہا تھا. اجمل صاحب اگر میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں لازماً، کیونکہ پیس کمیٹی سمجھے یا علماء کی جہاں میں نے بات کی اس میں محرم الحرام سے پہلے بہت سارے میٹنگز جو رپورٹ ہوئے جے ایم این میں ہی، آئی جی پی کے زیر اہتمام بھی، اور دیگر یہاں پہ انجمن امامیہ کی طرف سے اس دن پیس کی ہی بات کی گئی، پریس کانفرنس ہو رہی تھی جب یہ حالات پیدا ہو رہے تھے. اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں، جتنی جو آج کل میٹنگز ہو رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی، جو آپ کے پیس جو کمیٹیز ہیں اس لیول پہ بھی، یہی ٹینڈنسی جو آج کل ہو رہی ہے، اسی ٹینڈنسی کو اس واقعہ سے پہلے اگر ہم ایسے کرتے، یہ فلیگ مارچ جو ہے وہ اگر ہم پہلے کرتے. دیکھیں جو کیبنٹ ہے، ہماری کیبنٹ میں سے اگر کوئی ایسا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر، اس کو پورا اس کا شیڈول اس کے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں سے 7ویں محرم کو یہ ریلی جائے گی، اچھا یہاں سے علم کشائی اس دن ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ گورنمنٹ کو بھی انوالو کر لیتے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرتے، اور آپ علماء کو بھی کرتے. آپ نے ایک بات کی تھی علماء کی، دیکھیں ہمارے علاقے میں بہت ضروری ہے کہ ہر مہینے میں ہمارے علماء جو ہے، چاہے وہ امامیہ مسجد کے علماء ہوں، چاہے اہل سنت والجماعت کے ہوں، چاہے وہ اسماعیلیہ کے ہوں، نور بخش کے ہوں، جو ان کے مین بندے ہیں، میں نیچے لیول کی بات نہیں کر رہا، ان کی ہر مہینے آپس میں میٹنگ ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ مل کے یہ ایسا ایونٹ آرگنائز کرائیں کہ ہمارے علماء وہاں پہ آ جائیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی سٹی کے اندر بڑی پروموشن ہونی چاہیے کہ بھائی اس دن گلگت سٹی پارک کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں آغا صاحب آ رہے ہیں، قاضی صاحب آ رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے آفیشیلز بھی آ رہے ہیں. تمام گلگت سٹی کے خاص طور پر لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہاں آ جائیں. جب آپ ایک پلیٹ فارم کے اندر بیٹھیں گے، جب آپ مشترکہ چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، اور پلس میں بات کر رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ کی، اس کی سپرویژن نہیں ہوگی اور مانیٹرنگ اینڈ فالو اپ
ہمارا ہمیشہ کرائسس یہی رہا ہے کہ ہم کسی چیز کو انیشیٹ کر لیتے ہیں، اس کی مانیٹرنگ نہیں کر لیتے، فالو اپ نہیں کرتے، یعنی اس کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ تھوڑا سا اب تو آپ کریڈٹ دیں گے جو دینی جماعتیں ہیں ان کو، جنہوں نے اس طرح کا ماحول یعنی امن کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا. جی بالکل. اچھا، ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، کہاں ایسی خامی رہی آپ کی حکومت کی کہ اس طرح کے حالات کو پہلے اس طرح کے واقعے کو ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے کوئی حکمت عملی نہیں کی تھی، یا اس کے بعد ان کا کس طرح کا رول رہا؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں لیک آف ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن، لیک آف کوآرڈینیشن ود کمیونٹی، اچھا لیک آف جو کمیٹیز بنی ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں تھی. اگر وہ پہلے ہی ان ساروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک کنسولیڈیٹڈ انوائرمنٹ کریٹ کر کے مل بیٹھ کے اگر کوئی حکمت عملی اگر کرتے تو یہ واقعہ ہونا نہیں تھا. تو تھوڑی سی یہاں پہ یہ ہوا کہ ہم نے پیس کو دیکھا اور ہم یہ سمجھے کہ یہ پیس سسٹین اسی طرح کرے گا، لیکن آپ خود گلگت کے باشندے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گلگت میں کسی وقت بھی پہلو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، لوگ رنگ بھی دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو یادگار والا ایشو کوئی سیکٹرین ایشو نہیں ہے، ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں بھی یہی بات. اور میں آپ کے توسل سے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا دیامر کے لوگوں پہ، چلاس کے لوگوں کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے عملی طور پر، ہم منہ سے کہتے ہیں امن قائم ہو، جب تک ہماری نیت صاف نہیں ہوگی کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. اور نیت صاف کیسے ہوگی؟ جب آپ پریکٹیکل طریقے سے پیسفل انوائرمنٹ پہ آپ نظر ثانی. بالکل. اور ساتھ حکومت نے بھی جس طرح واقعے کے فوراً بعد اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا، JIT قائم کر دی، کچھ حوصلہ دیا لوگوں کو، اور ساتھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی خاص طور پر یہاں ذکر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے کوئک رسپانس دیا. امجد صاحب کی بات کریں، حفیظ صاحب کی بات کریں، دیگر عطا اللہ شاہ صاحب اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جتنی بھی، ان کا کردار بھی رہا. تو آپ اس سیاسی جو قائدین ہیں ہمارے اور حکومت کے جو اس کردار کو اور سیکیورٹی اداروں کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں حفیظ صاحب اور امجد صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی، ویسے افسوس بھی ہوا مجھے کہ وہاں پہ بھی اس امن کو انیشیٹ کرنے کے بجائے وہاں پہ اپنی سیاست چمکا رہے تھے. اگر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ مانے ہوئے ہمارے پولیٹیشینز ہیں، اگر آپ اتنے ہی مخلص امن کے لیے تو بیٹھ جائیں آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ پیسفل جو حکمت عملی ہوگی وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مل کے آپ ایک پیس اسٹریٹجی بنائیں. یہ نہیں کہ آپ جا کے پریس کانفرنس میں گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں. یہ ٹائم کسی کو کرٹیسزم کا بالکل بھی نہیں ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو، وہ ایک پلیٹ فارم میں بیٹھ کے حل نکالیں کہ اس کو کیسے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں. آخری کوئی پیغام ہماری یوتھ کو دینا چاہیں تو؟ میں گلگت سٹی کے خاص طور پر میں دینا چاہوں گا. گلگت سٹی کے اندر دیکھیں ہم بہت پہلے سے وکٹم اس کا ہوتے رہے ہیں، اس کا رزلٹ بالکل کچھ بھی نہیں ملا ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی گلگت بلتستان کی معیشت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، میں خاص طور پر اپنے جوانوں سے گلگت سٹی کے معیشت کو آپ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اتنے بڑے ڈائلاگ ہم مارتے ہیں کہ ٹوریزم سیکٹر تو ایگریکلچر سیکٹر، سی پیک تو منرل سیکٹر، جب تک آپ کے گھر میں امن نہ ہو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے مخلص ہونا ہے اپنے علاقے سے. آپ نے پیشنس دکھانے ہیں، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہیں دینا ہے، اور آپ نے ہمیشہ تعاون کرنا ہے گورنمنٹ سے بھی، پیس کمیونٹیز سے بھی، اور آپ اچھی بات کو شیئر کر لیں، بری بات کو دفن کر لیں. بہت شکریہ اجمل حسین صاحب، آپ نے وقت دیا. تو ناظرین، اجمل حسین صاحب نے آج سسٹینیبل پیس کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے علاقے کے لیے، امن ہوتا ہے پائیدار امن نہیں ہوتا. یہاں پہ کئی سال تک امن رہتا ہے، پھر کوئی چھوٹا سا واقعہ اس امن کو تاہو بالا کر دیتا ہے. تو یقیناً مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں
پائیدار امن کی طرف جانا چاہیے اور جو گزارشات کی گئی ہے ان پر یقیناً غور و خوض کرنا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ جو پیغام انہوں نے دیا، یقیناً امن ہم سب کی ضرورت ہے، اور یہاں کے لوگوں کے مستقبل کی اگر بات کی جائے تو جب تک امن نہیں ہوگا ہم لوگ اسی طرح پیچھے رہیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ مجھے یہاں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔